أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے گنج چوک پشاور میں کیا تھا اور تاریخ تھی 23 اکتوبر سن 1987۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 23 اکتوبر 1987 ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو شہدائے اسلام کانفرنس سے معنون ہے، انجمن تبلیغ قرآن و سنت اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے اشتراک و تعاون سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ہم اور آپ اپنی تاریخ کے ان تابناک کرداروں پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کی جلالت کردار سے ہماری تاریخ چمک رہی ہے اور آنے والی نسلیں جن کے کردار پر تا قیامت فخر کرتی رہیں گی۔ میں نے کتاب اللہ سے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا
حق تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک معاملہ طے کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میری مرضی کے مطابق خرچ کرو، اور اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی خوشنودی سے معمور کر دوں۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اب وہ اہل ایمان یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، خیر کی اشاعت اور شر کی رکاوٹ کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کی سربلندی اور ظلم و تعدی کے سدباب کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں، مارتے ہیں اور اسی مہم میں کبھی مر بھی جاتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون۔ ارباب علم و دانش یاد رکھیے، مسلمان کی جیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کو مار ڈالے، جیت یہ بھی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے دشمن سے ٹکرا کر خود مر جائے تو یہ اس کی اس سے زیادہ وزنی جیت ہے۔ غازی بننا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن شہید ہونا اس سے کہیں زیادہ اعزاز ہے۔ اسلام کا ایک بازو شمشیر افغان جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا کہ یہ روئے زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی تلوار ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آرزو تھی ان کی کہ میں راہ حق میں مارا جاؤں، طبعی موت آئی انہیں، بستر عدالت پر افسردہ نظر آئے، دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا خالد بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے آپ نے، آپ تو میدان کے آدمی تھے، آپ نے تو کفر کی صفیں الٹ دی، آپ کے کردار پر تو نسلیں فخر کریں گی، یہ رونا سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے آرزو تھی کہ اس دنیا سے شہید بن کر جاؤں، خون شہادت سے رنگین ہو کر جاؤں،
اور میں نے اپنی عملی زندگی میں جہاں موت کو قریب پایا وہیں خود کو جھونک دیا. جہاں تلواریں بے تحاشا سر کاٹ رہی تھیں، جہاں شمشیر و سنا کی فراوانی تھی، میں نے اپنے آپ کو وہی جھونک دیا. آج مجھے یہ احساس شدت کے ساتھ کر پا رہا ہے کہ شہید ہو کر اس دنیا سے جانے کی آرزو پوری نہیں ہوئی. کبھی موت مر کے جا رہا ہوں، بھی نہیں سکتی تھی. اور اس لیے علماء کرام نے بڑی فکر انگیز توجیہ کی ہے اس کی کہ نطق رسالت سے جب انہیں یہ کریڈٹ ملا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، تو اب کفر کی بڑی بے قرار تمنا تھی کہ ہم اللہ کی یہ تلوار توڑ دیں، خالد کو قتل کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے. اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ واللہ متم نورہ، تم میری تلوار کو توڑنے کے درپے ہو اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی تلوار کو باقی رکھوں گا، محفوظ رکھوں گا. خود جب چاہوں گا اسے اٹھا لوں گا، لیکن تمہارے ہاتھ سے ٹوٹنے نہیں دوں گا. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ طبی موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے روانہ ہوئے. بہت بڑا اعزاز ہے یہ. شہادت کے لیے مرد مومن اس قدر بے قرار ہوا کرتا ہے کہ شدت پیاس میں کوئی تپتے ہوئے صحرا میں پیاسا پانی کے لیے اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا عشق و مستی کے سفر میں کوئی مومن شہادت کے حصول میں بے قرار ہوتا ہے. لیکن میں عشق و مستی کا سفر کہتا ہوں اسے. مادہ پرستوں کے لیے شہادت وجہ ماتم ہے. مادہ پرستوں کے لیے شہادت وجہ ماتم ہے، اور حقیقت شناسوں کے لیے شہادت وجہ فخر ہے. دارین کی سربلندی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور اصحاب رسول نے سب سے پہلے معاہدہ کیا اللہ سے، اپنی جانیں اور اپنی مال اللہ کے سپرد کرنے والے سب سے پہلے اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے اس معاہدے پر پورا اتر کے دکھایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آقا کی تعلیمات کے زیر سایہ جو کردار تیار کیے، ان میں سے کا ایک ایک فرق قرآن کریم کی اس پیش کردہ کسوٹی پر پورا اترتا نظر آتا ہے. عورتیں، مرد، بچے، جوان، بوڑھے، آپ جسے دیکھیں گے وہ حصول شہادت کے لیے بے قرار ہے. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی گئی تھی. فضاؤں میں جب یہ آواز گونجی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مدینہ کے گلی کوچوں میں بھی یہ آواز پہنچی. ضعفاء کے وہ کردار، بوڑھے، عورتیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ گاہوں میں رہنے کے لیے حکم دیا تھا، اور ہر وہ ضرب
عزت کی گراباری سے مستثنا کیا تھا. جب انہوں نے سنا کہ ہمارے فکر و نظر کی منزل، ہمارا قائد، ہمارا مقتدا اور پیشوا راہ حق میں شہید ہو گیا ہے، تو وہ ضعفاء جو پناہ گاہوں میں بٹھائے گئے تھے، پشاور کے روشن ضمیروں تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں کہ وہ ضعفاء پناہ گاہوں سے نکل کر موت کے تعاقب میں اٹھ کھڑے ہوئے. تاریخ جھوم جاتی ہے اس موزونیت پر کہ ضعفاء کا جو قافلہ سرزمین احد کی طرف بڑھتا ہے، اس قافلے کی قیادت کوئی منجا ہوا جہاں دیدہ بزرگ نہیں کر رہا، اس قافلے کی قیادت ایک بوڑھی خاتون کر رہی ہے. میری آواز میری مائیں اور بہنوں تک پہنچے، میری بیٹیوں تک پہنچے. میں نے رات بھی کہا تھا عظمتوں کے حصول میں جدوجہد کر کے دیکھو، قدرت تمہیں بھی محروم نہیں رکھنا چاہتی. اگر تم خود احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ جاؤ تو عظمتیں تمہاری بھی منتظر ہیں. ایک بوڑھی خاتون جس کا جسم تو ضعیف تھا لیکن جس کی روح اتنی پرشباب اور توانا تھی کہ پارے کی طرح بےتاب ہے اور بجلی کی طرح کودتی ہوئی چلی جا رہی ہے، رج پڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کو بستی میں جھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے. احد میں پہنچی ہے تو کفر کی صفوں پر جھپٹی، تہوانہ ہونے لگی کفر کی صفیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ ایک مسلم خاتون جسم کی بوڑھی تو بہادری کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کفر کے سنگ دلوں نے، دنیا کفر کے آدم خوروں نے بے تحاشا وار کیے اس بوڑھے جسم پر. ہر طرف سے تیر آئے، تلواریں پڑی، نیزے پڑے، اور ام عمارہ یہ سارے زخم سہتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سر سے پاؤں تک خون میں نہائی ہوئی ہے لیکن جذبہ بے داغ ہے. اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر، اس کی شجاعت کا یہ انداز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خراج تحسین ادا ہوا. فرمایا شاباش ام عمارہ، تیری بہادری پہ خدا عرش پہ اور اس کا رسول فرش پہ ناز کرتا ہے. شاباش آگے بڑھو. یہ آواز تو ام عمارہ کے لیے زندگی کا پیغام تھی. وہ تو یہ سن کے آئی تھی کہ رحمت عالم شہید ہو گئے. حضور کی آواز کانوں میں پڑی تو لپک کے دیکھا اس آواز کی طرف، نبوت مسکرا رہی تھی. فرمایا اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، مجھے تو نئی زندگی مل گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں کی صورتحال کو دیکھا کہ گھائل ہو چکی ہے، دیر تک زندہ نہیں رہے گی. فرمایا ام عمارہ آج جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرا رب تیرا دامن بھرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے نا بے لہم الجنہ، اس کا مفہوم یہی ہے. آج جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرا رب تیرا دامن بھرنے کے لیے تیار ہے. جانتے ہو ام عمارہ نے کیا مانگا؟ ام عمارہ نے کہا اللہ کے رسول اگر رب میری بات ماننا چاہتا ہے تو پھر آرزو صرف ایک ہے کہ حشر میں تیرے قدموں میں اٹھائی جاؤں. سر و قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے. ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں. عزیز دوستو یہ بوڑھی ہے اور تاریخ کے دامن
علیہ وسلم نے دیکھا اختتامی لمحات پر ایک عمر رسیدہ انصاری نظر نہیں آ رہا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا ساتھ نظر نہیں آ رہا, زندہ ہے یا راہ حق میں شہید ہو گیا؟ کہاں ہے ساتھ؟ ایک انصاری صحابی اٹھتا ہے اور گنجے شہیداں کی طرف جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں ان کے قریب جا کے کھڑا ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے, سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو میری آواز پر جواب دو. کوئی جواب نہ ملا. دوسری بار اس نے کہا, سعد ابن ربیع اگر زندہ ہو تو رد عمل کا اظہار کرو. کوئی جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ کہا, سعد ابن ربیع تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں, اگر زندہ ہو تو جواب دو. اب لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا کہ اور تو کسی کے لیے زندگی باقی نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے تو کچھ سانس باقی ہے, ان کے لیے زندہ ہو. ابھی اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف یہ صحابی دوڑتا ہے, انصاری دوڑتا ہے, جا کے دیکھا ابن ربیع زخموں میں ریزہ ریزہ ہے, جسم کا ایک ایک انگ ٹوٹا ہوا ہے. فرمایا ابن ربیع آج تیرے مقدر پہ ہر مسلمان رشک کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے جس شفقت و محبت کے ساتھ تجھے یاد کیا ہے, ہر صحابی کی آرزو تھی کہ اے کاش سعد ابن ربیع کی جگہ ہم ہوتے اور ہمیں اللہ کا محبوب اس شفقت کے ساتھ یاد کرتا. تمہیں رحمت عالم یاد فرما رہے. سعد کہتا ہے دیکھ تو رہے ہو, اے کاش میں چلنے کے قابل ہوتا تو اپنی شمع پر پروانہ وار پہنچتا. دیکھ رہے ہو کہ چل نہیں سکتا ہوں. جاؤ میرے آقا کو سلام کہہ دو اور عرض کر دو کہ ملاقات تو حشر میں ہوگی. میری طرف سے شکریہ ادا کر دو اللہ کے محبوب کا, جزاک اللہ محمد. ہم ہر جائی تھے, تیری تعلیمات نے ہمیں یکجائی کر دیا. ہمارا سر در در پہ جھکتا تھا, تیری تعلیمات نے ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کا خوگر بنا دیا. ہم دنیا سے ڈرتے تھے, موت سے ڈرتے تھے, تو نے زندگی کا وہ سلیقہ سکھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. ہم مجاور تھے, تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا. اللہ کے رسول ہم آستانہ پرست تھے, تو نے ہمیں خدا پرستی کا ذوق بخشا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تم میری باتیں کیا سنتے کھڑے ہو؟ جلدی جاؤ. کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی نیزہ اللہ کے رسول تک نہ پہنچنے پائے. میری باتیں سننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کی امانت کو سنبھالنا ضروری ہے. یہ انصاری دوڑتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. سعد ابن ربیع کے جذبات پہنچائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے محبوب وہ تو ریزہ ریزہ ہے, چل نہیں سکتا. اس نے سلام بھی عرض کیے ہیں اور اس کے یہ جذبات بھی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فرمایا ساتھ نہیں چل سکتا تو اب مجھے ساتھ تک لے چلو, نبوت اپنے مجاہد کے پاس چل کے جائے گی. آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا, تاریخ کے دامن میں یہ منظر نوٹ ہوا, آنے والی نسلوں کے لیے یہ روشنی نشان منزل بتاتی رہے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں بلد مجاہد کے پاس چل کے آئے, سلام کہا, لیکن سعد ابن ربیع میں اب اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ سلام کا جواب دے سکتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھ گئے. سعد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. اللہ نے کرم کیا کہ سعد نے آنکھیں کھول دی. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا صلہ ہے, اتنا بڑا صلہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج آنکھیں کھل گئی. سعد نے اپنے قائد کو دیکھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہید کو دیکھا. ان خاموش نگاہوں میں نہ معلوم کتنی پرجوش باتیں ہوئی. بولنے کے لیے زبان ہی تو نہیں نا, کبھی کبھی آنکھیں بھی بولتی ہیں. آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمہ, جب زبان تابع گویائی نہ ہو.
اور اصل گفتگو ہی وہی ہے جو بے زبانی میں ہوتی رہے. لوگ کہتے ہیں تکلم میں فصاحت ہے، لوگ کہتے ہیں گفتگو میں بلاغت ہے. میں کہتا ہوں خاموشی میں بھی فصاحت و بلاغت ہوا کرتی. کچھ لوگ چپ رہ کر بھی بلیغ ہوتے ہیں. جمال عبد الناصر کی بات بڑی یاد آتی ہے. میں نے اس دن ڈابیر میں بھی کہا، جامعہ اسلامیہ ڈابیر میں بھی میں نے یہ بات بتائی. غالباً جہانی ایوب خان کا دور تھا. جمال عبد الناصر جب آیا، شیخ العرب والعجم حضرت سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ وہ تشریف فرما تھے. اور جمال عبد الناصر نے ایک جملہ کہا تھا، فرمانے لگے علماء کے علم کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بولے. محمد یوسف ایسا عالم ہے کہ اس کی خاموشی سے بھی علم کے دریا بہتے نظر آتے، اس کے سکون سے فصاحت و بلاغت کے سامنے موجود نظر آتے. تو کبھی کبھی سکون بھی بڑا فصیح ہوتا ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی بڑی بڑی ہوتی ہے. خاموشی کی نگاہوں میں رضاکار اور قائد کے مابین نہ معلوم کیا کیا باتیں ہیں. پھر ہمیشہ کے لیے ساتھ کی آنکھیں بند ہونے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے مجاہد کی آنکھیں بند کی اور قرآن بولا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اس ارشاد کا عملی مصداق نظر آتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جب شہادت کی منزل سے ہم کنار ہوئے تو ہنسنے لگے یا رونے لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضاکار جسے مکہ والوں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے پکڑا تھا بلکہ خریدا تھا، سولی پر لٹکایا جانے لگا ہے، تختہ دار پر لایا گیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چاروں طرف سے آدم خور کھڑے ہیں، ہزاروں نظریں پڑ رہی ہیں. مجاہد کا چہرہ، احساسات، انسانی تخیلات اور انسانی جذبات کے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ تختہ دار کے پاس کھڑے ہونے والے مجاہد کے چہرے پر اضطراب نہیں ہے، سکون کامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبراہٹ نہیں ہے، اطمینان کامل ہے. دنیا کفر کے ایک لیڈر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار کے عشق کو آزمانے کے لیے پوچھا گئے، آج اگر تیری جگہ محمد کو کھڑا کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی آیا کرے بے ساختہ آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جایا کرے. باشعور اور زندہ قوموں کی طرح بیٹھا کرو، ایسے نہ بیٹھا کرو جیسے قبرستان میں پتھر کھڑے ہوتے ہیں. نہ نقل و حرکت ہے، نہ گفتگو ہے، نہ بول چال ہے، بس کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بولتے رہو. کسی صحابی کا نام آئے تو بے ساختہ آپ کی زبان پہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جائے، اونچی آواز سے اس لیے آ جائے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے کو اگر یاد نہیں تو اسے یاد دہانی ہو جائے، اسے ترغیب مل جائے. حضرت زید رضی اللہ، اب یاد رکھو گے یا پھر بتانا پڑے گا؟ جزاکم اللہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے.
دنیا کفر کے لیڈر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار کے تعلق کو آزمانے کے لیے کہا زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر تیری جگہ تیرے قائد کو کھڑا کر دیا جائے اور تجھے یہ پیشکش کی جائے کہ ہم انہیں تختہ دار پر لٹکا دیں اور تیری جان بچ جائے تو تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ زید نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی، فرمانے لگے تختہ دار تو بڑی بات، تمہیں معلوم نہیں اس تعلق کی نزاکتیں، اگر کانٹا پڑا ہو اور میرا قائد اس راستے پہ چل رہا ہو، مجھ جیسے کروڑوں اپنی جان دے دیں گے لیکن رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، ہم جیسے کروڑوں اپنی جانیں دے دیں گے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ زید کو جب سولی پہ لٹکایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کہتی ہے اتنا خون بہا اس کا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ اس سلسلے میں جب معلوم کیا گیا تو طبی استعداد کے مالک جو لوگ تھے انہوں نے کہا مرنے والے کا خون اس لیے نہیں رکتا، اس قدر خون بہ رہا ہے اس لیے کہ اس کو موت سے ایک رائی کے برابر بھی خوف نہیں تھا، ایک رائی کے برابر بھی اس کو موت سے خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے خون کا جو دوران ہے وہ پورے سوال۔ جب شہادت کی منزل سے ہمکنار ہونے والوں کے لیے یہ انجام قابل ماتم نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ نے اور اس کے نظریات میں یہ گنجائش کہا ہے کہ وہ کسی بھی شہید کے حوالے سے سینہ توڑی کرے اور ماتم کو مذہب کی جز بنائے۔ بیر معونہ پر جام شہادت پینے والوں کا قول آپ کو یاد ہوگا، قرآن کریم کے وہ 70 قاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں خصوصی جن کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیر معونہ پر جام شہادت پینے والے قرآن کریم کے قراء تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام تھے، اور پھر غیور اتنے تھے، بادمیر اتنے تھے کہ قصبے معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے۔ یاد رکھیے مسلمان بھیک نہیں مانگتا، کمال تشنگی میں بھی دن کو لکڑیاں چنتے تھے، کانوں یختتبون بالنہار ویصلون فی اللیل، اور رات کو عادت بن کر جب مصلے پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رش کرتے، ان کی عبادت اور عبادت پر اللہ کے فرشتے رش کرتے تھے۔ انہیں دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، اسلام کی تاریخ میں باضابطہ طور پر یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے نظم و ضبط کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی مشن سے روانہ فرمایا تھا۔ یہ جہاں بیر معونہ پر آئے تقریب کاروں نے رات کے سناٹے میں سب خون مارا، ان کو نیزوں تلواروں کا نشانہ بنایا، چن چن کر انہیں ذبح کیا جانے لگا، تو تاریخ کے دامن میں ان کا رد عمل چمک رہا ہے۔ رد عمل کیا تھا؟ ہواؤں کو پیغام دے رہے تھے شہید ہونے والے، اللہ کے فرشتوں کو پیغام
شربت پینے والے. فرمایا بلغوا عنا قومنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے دینی بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ. ہمارے قائد کو جا کر ہمارے یہ تاثرات سناؤ کہ انا لقینا ربنا. ہم نے بیر مہونا پر اپنے رب سے ملاقات کی. یہ ملاقات سیرنی کی پلیٹ والی نہیں، یہ ملاقات جلیبیوں والی نہیں، یہ ملاقات قورمے والی نہیں، یہ ملاقات کیوڑے کے چھڑکاؤ والی نہیں، یہ ملاقات میلاد کے حلوے والی نہیں، حلوائیوں کی ملاقات نہیں، یہ تو شہدائیوں کا ملاپ ہے. انا لقینا ربنا. ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی. فرضی عنا وارضانا کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. لبوں پہ شکوہ ہے یا شکر؟ تم اتنے بے زبان تو نہیں ہوا کرتے تھے. لبوں پہ شکوہ ہے یا شکر؟ احساسات میں ماتم ہے یا فخر؟ انا لقینا ربنا. ہم نے بیر مہونا پر اپنے رب سے ملاقات کی. یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم نے وفا میں کمی نہ آنے دی اور اس نے جزا میں کمی نہ آنے دی. ہم جانے ہتھیلیوں پر رکھ کے آئے تھے، اس نے راہ کرم ہماری جانوں کو شرف قبولیت سے نواز لیا، پذیرائی بخشی. اور پشاور کے روشن ضمیروں، اپنی نظر کو کیا کروں، اپنے ذوق کو کیا کروں، جب اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس موڑ سے گزرتا ہوں تو بے ساختہ بالا کوٹ کے شہیدوں کی یاد دامنگیر ہو جاتی ہے. شاہ اسماعیل شہید یاد آ جاتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو چند ٹکوں کی عوض میں، چھوٹی چھوٹی لالچ میں اسلام کے ان جانباز مجاہدین پر زبان و تان دراز کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی قبر پر یہ تاریخ چمک رہی ہے، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیت دیجے حریت در ہند بے. اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برستی رہے تیرے مرکز پر کہ تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی. غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر گئی. جو غفلت کی چادر تان کر سو رہے تھے وہ یوں بیدار ہوئے کہ موت کے تعاقب میں اٹھ کھڑے ہوئے.
تم نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ و کرم کی برسے تیری مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزاد شہید بن گیا۔ آج کثر آزادی میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والوں، شاہد و شباب میں شاہد و شراب میں بدمست ہونے والوں، جشن آزادی کے حوالے سے ٹائٹ کلب میں ناچنے والوں کی پر ڈاکے ڈالنے والے بدبختوں، تمہیں کیا معلوم کہ آزادی کیسے ملی؟ گورے شیطانوں نے تن کے گورے من کے کالے فرنگی شیطانوں نے پلیٹ میں رکھ کر یہ گفٹ نہیں دی۔ اس آزادی کے اصول کے لیے مالٹا سے لے کر بالا کوٹ تک میرے اسلاف کی لاشیں تڑپتی نظر آتی ہیں۔ شاملی سے بالا کوٹ تک ایثار و قربانی کی ایک منظم مربوط تاریخ نظر آتی ہے، اور انہیں کیا معلوم؟ لیکن عزیز نوجوانوں، دعوت فکر دیتا ہوں، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہیرو بنے پھرتے ہیں، اجارہ دار بنے پھرتے ہیں تحریک آزادی کے، چمن سے اب جو تعلق ہیں جوڑنے والے یہی ہیں خون رگے گل نچوڑنے والے۔ ان کی تاریخ بڑی طویل ہے مہربانیوں کی، آج بھی ان کی مہربانیاں یہ ہیں کہ انہوں نے جبہ پوش، فتویٰ فروش، ضمیر فروشوں کا ایک لشکر خریدا ہے ان مجاہدین کی کردار کشی کے لیے۔ جبہ دستار کی آڑ میں مسند ارشاد پر دین اور مذہب کے حوالے سے وہ لوگ آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا، محمود حسن گستاخ رسول تھا، محمد الیاس گستاخ رسول تھا، عطا اللہ شاہ بخاری گستاخ رسول تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت میں گوا دی، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک سانس اسلام کی سربلندی کے لیے لیا، جنہوں نے بڑے صغیر میں تاریخ آزادی کے تیور اپنے ایثار اور قربانی سے جلالی بنائے، جنہوں نے دین کے لیے مار کھائی، ان کو حلوائیوں نے گستاخ ثابت کیا، اور جن کی لائف ہسٹری ڈائننگ روم سے شروع ہو کر ڈائننگ روم پہ فنش ہوتی ہے یہ عاشق کہلائے۔ دل کا ادھر قسمت اندیزہ، دل کا ادھر قسمت اندیزہ، ان کی قربانیاں کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کبھی 11ویں کے نام پہ کھائیں گے، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی جمعرات کے نام پہ، کبھی تیجے کے نام پہ، کبھی کنڈے، ابھی بتایا کہ چوڑیاں بنائی گئی بیچ کے، کھیر کے بیچ کے۔ 11ویں کو اسلام کا ایک اہم رکن بنا دیا میوے کی تسکین کے لیے،
اپنی توق بڑھانے اور سائز بڑھانے کے لیے ایک رکن بنا دیا اسلام کا، جس کا نام ہی غیر اسلامی ہے۔ اسلامی گرامر میں، عربی گرامر میں بات ہوتا ہی نہیں، چوری پکڑی جاتی ہے، ٹائٹل ہی غیر اسلامی، کنگا، دال بھی عربک گرامر میں نشتا، جمع خبور دال عربک گرامر نشتا، گزارا کر رہا ہوں کہ نکل کے دال ہے عربک گرامر میں نہیں ہے، پے ہے جس سے پراٹھا بنتا ہے نہیں، گاپ ہے جس سے گیارہویں بنتی ہے مولوی صاحب سے، بولتے کیوں نہیں ہے، چے ہے جس سے چوری کا تھال ملتا ہے مولوی صاحب، مولوی صاحب تیرا تو سارا سرمایہ ہی ہے اسلامی ہے، اب میں کیا کروں؟ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، پوریا چیزاں نہیں پھر دے ہو نا، تا کر کے مدینے تمہیں غیر کوئی نہیں دینا، سچا مال لے کے آؤ، ہاں کھوٹے سکے نہیں پھر دے ہو نا، کھڑا مال لے کے آؤ تاکہ حرمین میں تمہیں پذیرائی ملے۔ ایمان پرکھا جاتا ہے مدینہ میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، سمجھے نا، جیسے جھوٹا سونا آگ میں جل جاتا ہے، جھوٹا سونا، حاجی وزیر زیادہ سن رہا ہے نا، تیزاب میں آگ میں بھی داخل نہیں رہتا ہوگا، یا تیزاب میں، اچھا آگ میں نہیں، جزاک اللہ آپ نے اصلاح کر دی، چھوٹا عشق بھی مدینے میں ختم ہو جاتا ہے، مکہ میں ختم ہو جاتا ہے، کھوٹا عشق بھی وہاں نہیں چلتا، بے شک وہاں سچا عشق چلتا، سبحان اللہ۔ عرب غضبناک پھرتے ہیں، بے قرار پھرتے ہیں، کبھی برمنگھم میں چیخ نکلتی ہے، کبھی کوپن ہیگن میں چیخ نکلتی ہے، کبھی اٹلی میں جا کر چیختے ہیں، کبھی جانسبرگ میں چیخ نکلتی ہے، وہاں ریگولیشن پاس ہوتے ہیں کہ حرمین شریفین چونکہ وہابیوں کے قبضے میں ہے، وہ شاہ کے قبضے میں آنا چاہیے۔ مولوی صاحب تو بین الاقوامی نام مراد ہے، انشاءاللہ یہ مراد بھی تیری کبھی پوری نہیں ہو سکتی، قیامت تک تیری یہ مراد، حرمین شریفین کی فضاؤں کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہاں جو بھی ابرہہ بن کے آئے گا اللہ کے غضب سے بچ کے نہیں جائے گا۔ اب بھی کچھ لوگوں نے ابرہہ کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی، حرم کو سیاسی اہداف کا نشانہ بنانا چاہا، کیا انجام ہوا؟ بہت اچھا ذلیل و خوار ہوا کہ نہیں؟ اس نے بھون کے رکھ دیا، بھون کے رکھ دیا حرم کے ابابیلوں نے۔ اور میرے مفتی صاحب میں نے رات بھی کہا تھا، سنو مقدر کی بات ہے، ہاں مقدر کی بات ہے، ہمارا وہابی یار لاہور میں دھماکے میں زخمی ہوتا ہے، اسے قبر جنت البقیع میں ملتی ہے۔ دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، جنت البقیع دامن کھول لیتی ہے کہ آ میرے محبوب ہمیشہ کے لیے میں تجھے اپنے دامن میں لے لوں، اور یہ اتنے مردود ہیں، مرتے مکہ میں ہیں، دفن آ کے پھر بحران میں ہوتے ہیں، نکالو نہیں یہاں سے، کیوں؟ جو گھوڑے کے آگے جھکے، نیچے سے گھوڑے گزرے گھوڑے سے مرادیں مانگے، جو لکڑی کے بنائے ہوئے مجسمے کو مشکل کشا سمجھے، اسے وہاں جگہ ملے گی۔ میں نے آج دن کو بھی کہا جمعہ کے اجتماع میں،
قرآن پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ شرک کرنے والے غلاظت ہیں، نجاست ہیں، تم اپنے گھروں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب العالمین بھی اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ نے پابندی لگائی ان غلیظ ڈھانچوں پر، غلیظ ڈھانچوں پر، اوپر سے تو جبے اور اندر سے شرک کی غلاظت، چاندی میں لپٹی ہوئی گوبر۔ قرآن پاک نے فرمایا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد ان کا داخلہ بند، کل بھی بند، آج بھی بند، اور قیامت تک ان کا داخلہ بند رہے گا جب تک توحید میں وفا نہیں کریں گے۔ حرمین میں ان کا داخلہ بند ہی بند رہے گا۔ یہ بھی کے بیمار ہیں، جب تک ہی میں وفادار نہیں بنیں گے داخلہ نہیں کھلے گا حرمین کے لیے ان کا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہاں یہ ضرب لگاتے رہنا میرے عزیز نوجوانوں، بھول نہ جانا، اس سبق کو کبھی نہ بھول جانا۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس پہ کرم کرتا ہے دونوں نعمتیں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا۔ دینے پہ آ جائے تو مرید کو درجنوں بیٹے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو حضرت صاحب کو ایک چوہا بھی نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں ایک جنگلوں کا پیر ہے، بڑی اونچی ٹوپی پہنتا ہے بیچارہ۔ میں نے کہا بعض لوگ قد بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا، ویسے قد اونچا نہیں ہوتا تو ٹوپی اونچی پہنتے ہیں، بڑی اونچی ٹوپی پہنتا ہے۔ نہ بیٹی ہے اس کی نہ بیٹا۔ ایک دن کوئی من چلا مرید کہنے لگا حضرت صاحب یہ وہاں بھی مجھ کو تانا دیتے ہیں، آپ کی مہربانی سے میرے تو 10-12 ہیں، آپ کا ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت صاحب کیا کروں میں، جینے نہیں دیتے مجھے، وہ آدمی کہتے تیرے پیر کا ایک بھی نہیں۔ حضرت صاحب ایکشن میں آ گئے، کہنے لگے بچے بزرگوں کے معاملات میں دخل نہیں دیا کرتے۔ اس نے کہا جی بے شک نہیں دیا کرتے، لیکن اب تو میں پوچھ بیٹھا ہوں، اب تو بتاؤ۔ حضرت صاحب کہنے لگے اللہ تعالی سب کو اولاد دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا دیتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا دیتا ہے۔
پھر اللہ کا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. کہنے لگا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو پتہ ہی آپ چلا ہے کہ آپ بھی وہی ہیں, مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا. آپ انکشاف ہو گیا تو آئندہ نہیں پوچھوں گا. میرے چھوٹے خدا آئندہ نہیں پوچھوں گا. اولاد عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ نفع پہنچانے والا کون؟ نقصان سے بچانے والا کون؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر میں آپ کو خیر سے ہمکنار کر دوں تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اگر میں آزمائش میں ڈال دوں تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی. نبیوں کو آزمائشوں سے بچانے والا کون ہے؟ حضرت یونس کو رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آزمائش سے نجات دی. ساتھ ہی قرآن پاک نے یہ بھی فرما دیا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا پیغمبر یونس امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر مجھے نہ پکارتا, یونس کی زبان پر میرا نام نہ آتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. رب العالمین نے فرمایا میرے سوا یونس کا دستگیر کوئی نہیں تھا. یونس کی مدد کرنے والا کون ہے؟ قادر یا عبد القادر. آدم کا مشکل کشا کون ہے؟ قادر یا عبد القادر. یعقوب کا حاجت روا کون ہے؟ رحمان یا عبد الرحمان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی. اس میں وفا کرتے رہنا. یہی پیغام ہے بدر کے شہیدوں کا, یہی پیغام ہے احد کے شہیدوں کا, اور یہی پیغام ہے بالا کوٹ کے شہیدوں کا. ہر جائیوں نے بدر والوں کو بھی معاف نہیں کیا, احد والوں کو بھی معاف نہیں کیا, بالا کوٹ والوں کو بھی معاف نہیں کیا. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, پشاور کے روشن ضمیروں یاد رکھنا, جو عظیم ہوگا وہ مظلوم ضرور ہوگا. جو عظیم ہوگا وہ مظلوم ضرور ہوگا, جو مظلوم نہیں وہ عظیم نہیں. قانون فطرت ہے. حق تعالی جسے عظیم بناتے ہیں اسے مظلومیت کے مرحلوں سے ضرور گزارتے ہیں. میرے اسلاف کی تاریخ بھی یہی ہے, عظمت کا یہ عالم ہے. اقبال شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے اسلام کی سچائی کی ایک دلیل یہ کہ شاہ سمجھ نہ ہوتا تو شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے علماء کبھی اس کو تسلیم نہ کرتے. جانتے ہو نا شاہ انور کاشمیری کو رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ کتب خانے کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے تھے. دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں دین کے مختلف موضوعات پر جو کتابیں ہیں, تفسیر, حدیث, سیرت, اور تاریخ پر مختلف موضوعات پر مختلف زبانوں میں جو کتابوں کی تعداد ہے ایک اندازے کے مطابق 4.25 لاکھ کتابیں ہیں. دنیا کے چنے کتب خانوں میں سے جو عالمی سطح پر اپنا ایک معیار رکھتے ہیں. شاہ انور کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتب خانے کے سامنے کھڑے تھے, فرمانے لگے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی آگ لگے کہ کتابیں جل جائیں
خدا نخواستہ کوئی ایسا سیلاب آئے کہ کتابوں کا یہ ذخیرہ بہ جائے تو خطرے کی کوئی بات نہیں، اندیشے کی کوئی بات نہیں۔ جو علم ان کتابوں میں ہے اس علم کی روح اللہ نے اس بندہ ناچیز کے سینے میں محفوظ رکھی۔ میرے عزیز دوستو، ایک مستقل تاریخ ہے، قرآن کی شرح لکھنے والے یہی، حدیث کی شرح لکھنے والے یہی، عرب کے حضرات باوجود اس کے کہ عربی ان کی مادری زبان ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان علماء کے سامنے آ کے بیٹھتے رہے۔ اب بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عرب ممالک سے لوگ ان درویشوں کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور ان سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اور آج گالیاں دے رہے ہیں وہ پھر جن کی گفتگو کا مدار ہی شیخ چلی کے لطائف اور میر کی غزلیں ہیں، جو میلاد اکبری کی نعتیں پڑھ پڑھ کے گزارا کرتے ہیں، گلا بجا بجا کر ترنم کے بل بوتے پر جو نمبر بناتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ گالیاں دے شاہ اسماعیل شہید کو، وہ گالیاں دے محمد الیاس کو، وہ گالیاں دیں حسین احمد مدنی کو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہائے، بڑے فقیر کی تحریک آزادی کے یہ وہ کردار ہے جو انگریز کی آنکھوں کا کانٹا تھے اور انگریز کی آنکھوں کا کانٹا ہے، آج بھی جن کا نام سن کر فرنگی جنس لڑک اٹھتی ہے، جن کا نام سن کر فرنگی جنس۔ یہ ہے راہ حق میں جانے دینے والے، راہ حق میں جانے دینے والے۔ کراچی کے کھانے پینا حال کے درو دیوار آج بھی گواہ ہے، اللہ نے شاید اس لیے ابھی تک اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ انگریز جج کی عدالت میں محمد علی جوہر، شوکت علی اور بڑے فقیر کے بڑے نامور قائدین اور لیڈروں کی موجودگی میں دارالعلوم دیوبند کا ایک تلمیذ رشید اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کا ایک تابناک کردار سید مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز کی عدالت میں ملزم بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ انگریز کہتا ہے حسین احمد، فلاں جلسے میں تم نے یہ فتویٰ دیا کہ برطانوی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ تقریر باغیانہ ہے۔ اچھا، میرے اسلاف نے اس قسم کے فتوے دیے کہ برطانوی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، اور میرے مہربانوں نے کون سے فتوے دیے؟ انہوں نے فتوے دیے ہیں کہ دیوبندی سے ہاتھ ملایا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے فتووں کی پرواز ملاحظہ فرمائی۔ ایک مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں خوب پسینہ بہایا، پورا زور لگایا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ان سے ہاتھ ملانا اور ان کے سلام کا جواب دینا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اور تو کسی بات سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ جب یہ کہوں گا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو خانہ بربادی سے ڈریں گے۔ ہمارے لوگ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی صبح سویرے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، السلام علیکم۔ مولوی صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں حضرت؟ ان کا ٹھیک ہوں، ہاتھ ملایا۔ آپ نے کل بڑی اچھی تقریر کی مانا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے ہاتھ ملانا اور ان کے سلام کے جواب دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ ان کا جو پھر بندہ ناچیز تو علماء دیوبند کا خادم ہے، میرے سلام کا جواب بھی دیا، ہاتھ بھی ملایا، تو اب آپ سے تو فارغ ہو گئی، ان کے حوالے کر دیا۔ ان کے فتووں کی پرواز ملاحظہ فرمائیں۔ پرواز ملاحظہ فرمائی ان کے فتووں کی، اور میرے اخلاق
فتوے یہ تھے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دنیا اور آخرت کا خسران ہے۔ انگریز جج نے کہا حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیا تھا نہیں، اب بھی یہی کہتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب تک زندہ رہوں گا یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ شاید آسان نہیں، وہ جان دے سکتا ہے لیکن اسلام کے دشمنوں کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا۔ انگریز نے غضبناک نگاہوں سے اس درویش کو دیکھا، کہنے لگا جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ مدنی نے بغل میں دبائی ہوئی گٹھڑی میز پہ رکھی، فرمایا جانتا تھا اس کی کیا سزا ہے، جبھی تو کفن دیوبند سے سامنے لایا۔ اس لیے کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہوں۔ انگریز جج کہتا ہے حسین احمد ہم جسے سزائے موت دیا کرتے ہیں اس کی تکفین کا انتظام سرکار کیا کرتی ہے۔ حسین احمد نے فرمایا یہ راز بھی جانتا تھا، لیکن موت کے بعد میری میت بھی انگریز گورنمنٹ کا کفن برداشت نہیں کرتی۔ میں نہیں چاہتا کہ موت کے بعد میں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر عالم برزخ کو روانہ ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کا کفن پہن کر محمد عربی کی بارگاہ رحمت میں حاضری دوں، اللہ کی بارگاہ جلالت میں حاضری دے کر یہ کہوں کہ تمہارے دین کی سربلندی کے لیے جان دے کے آیا ہوں، کفن بھی انگریز کا نہیں اپنا پہن کر آیا ہوں۔ یہ ہے تاریخ کے وہ تابناک کردار جن کی عظمت پر دجل، تلبیس، مکر اور جھوٹ کے پردے نہیں ڈالے جا سکتے۔ چاند پر تھوکنے والے کا اپنا منہ خراب ہوگا، اصحاب رسول پر تنقید کرنے والے کا اپنا انجام خوار ہوگا، اور ہوا۔ اصحاب رسول پر تنقید کے نسبت چلانے والے کا اپنا انجام خراب ہوگا، اور بڑے صغیر کے ان تحریک آزادی کے متوالوں کی کردار کشی کرنے والوں کا بھی اپنا انجام خراب ہوگا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے، ان کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ ربیع الاول آ رہا ہے نا، سیزن ہے، سیزن کھانے کمانے کا سیزن آ رہا ہے جی، جھنڈیاں لہرائیں گی، ہار پہنے جائیں گے، گتکا بازی ہوگی۔ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، 12 وفات ہے نا، جانتے ہو 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا تھا؟ ہر آنکھ اس کے بعد، اور سیدہ فاطمہ فرما رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے ابا کی وفات سے میرے دل پر اتنے صدمے ٹوٹے کہ اگر وہ صدمے دوپہر کو چمکتے ہوئے سورج پر ڈالے جائیں تو اندھیرے میں بدل جائے، روشنی سرد ہو جائے اس کی۔ 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ آنسو بہا رہی ہے، فاروق اعظم اشک بہا رہے ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں، مدینہ کے در و دیوار سے اشک ہی اشک اور آنسو ہی آنسو نظر آتے ہیں، اور یہاں مولوی صاحب دولہا بن کر ریل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرک کے آگے بھی ہار، اونٹ پر بھی ہار، گھوڑے پر بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے
میں بھی اب پتہ نہیں ان میں سے بڑا عاشق کون سا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. اور مسند اقتدار پر بیٹھنے والوں نے بھی یہی طے کیا ہے. بس اسی حد تک اسلام لائیں گے, میلاد کے جلوس نکالیں گے, رمضان مبارک میں تراویح کی محفلیں نشر کریں گے, تراویح کی محفلیں نشر کریں گے. وہ بیچارے یتیم کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ان کی عینت دکھائی جاتی ہے, کبھی ان کا جبہ دکھایا جاتا ہے. کیا بتاؤں تمہیں, سستے لیتا ہے. کبھی پشاور کے دکھائے جا رہے ہیں, کبھی کراچی کے دکھائے جا رہے ہیں, کبھی کوٹا کے دکھائے جا رہے ہیں, کبھی لاہور کے دکھائے. دیکھو اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو جی ٹی وی پہ تراویح دکھائی جا رہی ہے, اور کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ جلوس دکھائے جا رہے ہیں, اور کیا چاہتے ہو؟ اذانیں سنائی جا رہی ہیں, اور کیا چاہتے ہو تم؟ اذانیں بھی سنائیں گے, جلوس بھی دکھائیں گے, تراویح بھی سنائیں گے, سیرت کانفرنسوں پہ کرائے سے ملا بھی بلائیں گے, حسن سیرت کی محافل کی صدارت بھی کریں گے, لیکن قانون برطانیہ کا ہوگا, محمد کا قانون نہیں چلنے دیں گے. یہ ہے اسلام کے شرم ہے, یہ ہے اسلام کے وفادار. 40 سال ہو گئے اسلام کو محفوظ رکھا اور برطانیہ کے قانون کو حاکم. اس مسلمان کو ڈوب مرنا چاہیے جو اختیار کے باوجود اسلام کو محکوم رکھتا ہے اور دشمن کے قانون کو حاکم بناتا ہے. آج اسی کے نتائج ہے دوستوں. جو کچھ ہو رہا ہے ارد گرد چہار جانب, اسی کے نتائج ہیں. قرآن پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بھی انہیں کسی کا محتاج نہ بنایا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان تک پہنچتا تھا. وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی, وہ آگے رزق ان کے پیچھے. لیکن پھر بد نصیبی کا دور آیا, فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر کفران کیا, اللہ کے احسانات پر تکبر کیا, عیاشی اور فحاشی کا راستہ اختیار کیا. رب العالمین نے فرمایا فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, بدآبادیوں کی وجہ سے, کفران نعمت کے نتیجے میں پہلے رزق کی فراوانی تھی, پھر بھوک آ گئی, قرضوں میں الجھ گئے. پہلے سکون تھا, پھر خوف آ گیا. دھماکے, تصادم, انشقاق و افتراق, لڑائیاں, جھگڑے, قتل و غارت گری, ڈاکے, چوریاں. الہ العالمین کیوں؟ فرمایا ما انا بظلام للعبید, میں تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. بما کانوا یصنعون, انہوں نے جو ہو
وہی کاٹا. جب میرے فرما بردار اور مجھ سے وفا کرنے والے تھے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی. جب مجھ سے بے وفائی کی تو سونا بھی مٹی بننے لگا. پہلے وہ آگے رزق ان کے پیچھے, پھر رزق آگے وہ پیچھے. کبھی برطانیہ جاتے ہیں, کبھی مشرق وسطی جاتے ہیں, کبھی جرمنی جاتے ہیں, نہ معلوم کہاں کہاں جاتے ہیں. رزق آگے اور یہ اس کے پیچھے. حکمرانوں, زندگی تو ختم ہو جانے والی شے ہے, کب تک بچے گی؟ یہ شیشہ ٹوٹ کے رہے گا, لیکن تمہارے مقدر میں بھی نہیں ہے کہ ہماری بات تم سمجھ سکو. ہماری بات تم سمجھ بھی نہیں سکو گے, لا علاج ہے یہ. ہے کاش کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا 20واں حصہ کر کے دکھا دیتے. 20واں تو کیا 50واں حصہ کر کے دکھا دیتے. اسلام کل بھی مظلوم تھا, اسلام آج بھی مظلوم ہے. ان کا اسلام یہ ہے کہ کرکٹ دیکھو, صبح دیکھو, شام دیکھو, آج دیکھو, کل دیکھو, ضرور دیکھو, بھرپور دیکھو. کرکٹ دیکھو, دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب پھر کہتا ہوں میرے عزیز نوجوانوں, یہ کھیل نہیں ہے, یہ تمہیں تباہ کرنے کی سازش ہے. زنا کو عام کرنے کا سلو پوائزن ہے, سلو پوائزن. بے حیائی پھیلانے کے لیے میٹھا زہر ہے جو ہر گھر میں پھیلایا جا رہا ہے. ویسے انڈیا ہمارا دشمن ہے, ویسے ہمارا انڈیا دشمن ہے, لیکن اس کے ہندو کھلاڑی جب گیند اٹھا کر آگے پیچھے رگڑتے ہیں تو اس کو ٹی وی, پاکستان کا ٹی وی ضرور دکھاتا ہے, اس لیے کہ یہ منظر اتنا ایمان افروز ہے, اس کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا. اور میں نے رات بھی کہا تھا, اب بھی اپنی عاقبت سنبھالنے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ اس پہ اب جوا لگتا ہے. پاکستان میں بھی اس پر شرطیں لگتی ہیں. ایک طرف سے کہا جاتا ہے فلاں پارٹی جیتے گی, دوسری طرف سے کہا جاتا ہے فلاں پارٹی جیتے گی. 10,000, 20,000, 50,000 تک اس پر شرطیں لگتی ہیں. کراچی میں لاکھوں روپے تک شرطیں لگتی ہیں. اور اب چونکہ اس پر شرطیں لگ رہی ہیں تو یہ میسر ہو گیا ہے. انما الخمر والمیسر, اب اس کا دیکھنا حرام ہے. میں کیا کہوں اس بات کو جو ٹی وی کھول کر خود بھی دیکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی دکھاتا ہے وہ منظر. اس بھائی کی غیرت پر کیا میں تبصرہ کروں جو خود بھی دیکھتا ہے اور اپنی بہن کو بھی دکھاتا ہے. اور وہ شوہر تو ماشاء اللہ وہ تو بہت ہی سینئر ہے, جو خود بھی دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دکھاتا ہے. بیوی جب وہ گیند رگڑتا ہوا دیکھتی ہے تو غور سے دیکھتی ہے کہ تو بھی بیٹھا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ, مرد ہے. ڈوب مرو ظالمو, ریت کے توڑیو, ڈوب مرو. ایک سابق وزیر تھا, آج کل بیچارہ آہیں بھر رہا ہے, داڑھی بھی تھی اس کی. اور اس بے ضمیر کے لیے میرا یہ مشن تھا کہ جس جلسے میں اس کو بلایا جاتا تھا میں اس جلسے میں کبھی شرکت نہیں کرتا. دیکھو نا, ایک عام آدمی ہے بیچارہ, چلو اس نے دنیا پرستی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اس کی, لیکن ایک دین کے حوالے سے داڑھی رکھی ہوئی ہے, مولوی بھی کہلاتا, اور بے ضمیری کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس کی اور میری کبھی نہیں بنائی. کیا بات, اس کی اور میری کبھی نہیں بنائی. وہ اکثر کہا کرتا تھا شاہ صاحب قرآن تو اچھا پڑھتے ہیں, شاہ صاحب تقریر بھی بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن گالیاں دیتے. تم جو جھک مارتے پھرو وہ سب ٹھیک ہے, اور اگر ہم تمہیں آگاہ کریں تو یہ راستہ ہلاکت کا, اس سے بعد آ جاؤ تو اس کا نام گالی ہے. یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے میں آپ کو پوچھتا ہوں اس سے بڑی گالی
تباہی کے جو مناظر اس قوم کی بہو بیٹیوں کو دکھائے جا رہے ہیں، اس کا خریداری کیا ہو سکتی ہے؟ پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں قوم سے، کوئی ضرورت نہیں قوم سے پوچھنے کی کہ ہم کرکٹ دکھائیں تمہیں یا نہ دکھائیں، کیونکہ یہ تو متفقہ بات ہے، اس پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف ہے تو اسلام کے بارے میں ہے، شریعت آئے یا نہ آئے اس کے لیے اسمبلی میں بھی بحث ہوتی ہے، سینٹ میں بھی بحث ہوتی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مرحلے طے کیے جاتے ہیں، آئے یا نہ آئے، اور پھر بڑے آرام سے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، اس پر تنازعات ہیں، لوگ متفق نہیں ہیں، ہم ان کی شریعت لائیں کہ ان کی شریعت لائیں کہ ان کی شریعت لائیں، ہم کس کا اسلام لائیں؟ خود تنازعات پیدا کیے، خود لڑائیاں پیدا کی، اسلامی نظام کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بہانہ اختلاف کرنے کے لیے کہ جب ہم سے یہ بات کہی جائے تو ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم ان کا اسلام لائیں کہ ان کا اسلام لائیں کہ ان کا اسلام لائیں، تم ہی قاتل، تم ہی مخبر اور تم ہی منصف کہنے تو اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس کا؟ سعودی عرب میں یہ جھگڑے ہیں، جدہ سے ریاض تک، الخبر سے مدینہ تک، طائف سے دمام تک، پورے سعودی عرب میں چلے جائیے، ایک ہی اذان ہر مسجد میں سنائی دے گی۔ سبحان اللہ۔ یا اذان میں کوئی ملاوٹ کی ہے تم نے؟ کر سکتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کی پالیسی یہ ہے کہ مذہب کو کھیل نہیں بننے دیا جائے گا، مذہب کو فوج نہیں بننے دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں آزاد میں ملاوٹ ہوئی؟ کلمے میں ہوئی؟ وہاں کوئی اصحاب رسول کے خلاف زبان درازی کر سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی اصحاب رسول کے خلاف کتابیں لکھ سکتا ہے؟ وہاں کوئی صرف بدعت کی دکان چمکا سکتا ہے؟ نہیں چمکا سکتا، اس لیے کہ حکمرانوں کی پالیسی ہے، مذہب کو کھلونا نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور یہاں اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر درندے چھوڑ دیے گئے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی ادھر سے نوچتا ہے، کوئی صحابہ رسول کے خلاف لکھتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف لکھتا ہے، کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، کوئی نماز روزہ حج زکات کا منکر ہے، نہ معلوم کیا کیا مصیبتیں ہیں، کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کسی نے اپنی مرضی کا درود و سلام ڈھال لیا ہے۔ ایک درد سم ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہے، اور ہم یہ ہیں جناب کہ اصل مہربان کو پہچانتے نہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اصل مہربان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں میں معذرت چاہتا ہوں، ادھر ادھر چلا گیا، بڑی صغیر میں ایثار اور قربانی کی تاریخ مرتب کرنے والے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کا کردار قابل فخر رہے گا۔ شہداء قدیم ہوں یا جدید، ہر شہید کا انجام قوم کے لیے زندگی کا پیغام لاتا ہے۔ احد کے شہیدوں پر اللہ کے رسول نے ماتم کیا یا فخر کیا؟ بدر کے شہیدوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا یا فخر کیا؟ ہمیں بھی اپنے شہیدوں پر ماتم کرنا چاہیے یا فخر کرنا چاہیے؟ قرآن پاک نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، پہلے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جان دینے والے بظاہر تو کٹ جاتے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا انہیں مردہ کہنا بھی میں برداشت نہیں کرتا، تمہاری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ الہ العالمین، آخر لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی بیویاں بیوہ بن جاتی ہیں، ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں، اگر کہیں گے نہیں تو خیال تو آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا لا
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین، وہ تم سے تو چلے گئے لیکن ہمارے پاس آ کر ہم نے انہیں اتنی اعلیٰ زندگی دے دی ہے کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی زندگی آنسو والی، وہ زندگی آنسو سے پاک، دنیا کی زندگی دکھوں والی، وہ زندگی دکھوں سے پاک، یہاں ناکامیوں کا اندیشہ، وہاں کامیابی ہی کامیابی۔ تو اسلام اس لیے ماتم کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے کہا کراچی میں یہی گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے چٹھ لکھی کہ جناب قرآن پاک میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ماتم کیا گیا، اور آپ کہتے ہیں ماتم کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ برادران یوسف ہی ماتم کیا کرتے ہیں، جو خود کنویں میں ڈالتے ہیں وہی ماتم کیا کرتے ہیں خون پچانے کے لیے۔ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا اور پھر خون پچانے کے لیے ایک جانور ذبح کر کے حضرت یوسف کے کرتے کو اس کے خون سے آلودہ کرتے ہوئے پھر اس کو بلند کر کے علم بنا کے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ قرآن پاک نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالنے والے مہربان، خون پچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اٹھائے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، روتے ہوئے پیٹتے ہوئے، اور آئے کس وقت؟ عشاء یبکون، عشاء کے بعد۔ یہ سب سے پہلی شام غریبہ تھی، سب سے پہلی شام غریبہ تھی جو کسی مظلوم کا خون پچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ برادران یوسف نے اس کا آغاز کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے اپنی معصومیت بیان کی، کہنے لگے جناب ہم تو بالکل بے گناہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری آرٹیفیشل سٹوری سنائی، یوسف کو لے گئے، جنگل میں بٹھایا، سامان کی رکھوالی کے لیے انہیں ہم نے متعین کیا، ہم ادھر ادھر ہو گئے، بھیڑیا آیا ہمارے بھائی کو کھا گیا، اور بھیڑیے ذرا غم میں جوش مارا ہے، سینہ کوٹا، کاروائی ڈالی، اور کہنے لگے ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ اندیشہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات پر اطمینان نہیں کریں گے، ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن ہم بڑے سچے لوگ ہیں اور یوسف کے خیر خواہ ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ یہ کرتا لائے ہیں، دیکھیے وہی کرتا ہے کہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، کہنے لگے جی یہ خون بھی ہوئی ہے، ٹھہریے ذرا، پھر ہم نے جوش مارا، پھر کاروائی ڈالی۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، الٹ کر پلٹ کر فرمانے لگے بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا،
کوئی آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ تھا یا قوم کا آیت اللہ تھا؟ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک دانت بھی نہیں لگنے دیا. وہ چیرنا پھاڑنا بھول گئے. دروغ گورا حافظہ نہ باشد، دروغ گورا حافظہ نہ باشد. خون تو لگایا لیکن اسے چیرنا پھاڑنا بھول گئے. بالکل ٹھیک تھا، صرف خون لگا ہوا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، کوئی بارک لا تھا یا آیت اللہ تھا. بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پر ایک بھی دانت نہیں لگنے پایا. بل سولت لکم انفسکم امرا. سمجھ گیا ہوں، سارا منصوبہ سمجھ میں آ گیا. لیکن فرمایا اس دردناک خبر کو سننے کے باوجود، تمہاری ساری کہانی سننے کے باوجود، اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کے باوجود، میں تمہارے ساتھ ماتم میں اور سینہ کوبی میں شریک نہیں بنوں گا. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. واللہ المستعان ولا ما تصفون. اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. پشاور کے روشن ضمیروں، دیکھا آپ نے قرآن کریم کے آئینے میں آپ کو منظر صاف نظر آیا. ماتم کون کیا کرتے ہیں؟ برادران یوسف. اپنا جرم چھپانے کے لیے سینہ کوبی کرتے ہیں اور ماتم. اور قرآن پاک نے فرمایا مظلوم کبھی ماتم نہیں کرتے، مظلوموں کا شیوا صبر رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں اور رب العالمین ان پہ مہربان ہوتا ہے. ہم اپنے تمام شہیدوں کے ساتھ، شہیدوں کا ماتم، اس سے بڑھ کر شہیدوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں. جس مقصد کے لیے وہ جان دیا کرتے ہیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنی زندگیاں وقف کر دینی چاہیے. وہ شہید مدینہ کے ہوں، وہ شہید بدر کے ہوں، وہ شہید احد کے ہوں، وہ شہید کربلا کے ہوں، وہ شہید شاملی کے ہوں، وہ شہید بالاکوٹ کے ہوں. ہمارے شاندار ماضی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شہداء ہیں وہ سب کے سب قابل فخر تھے، قابل فخر ہیں اور قیامت تک ان کے کردار پر آنے والی نسلیں فخر کرتی ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت نے روز اول سے یہی مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سرزمین کو ماتم کے اندھیروں سے نجات دلاؤ. جہاں کچھ لوگ تقسیم کے بعد سے اپنی سیاسی مہم کو چلانے کے لیے انہوں نے مذہب کی آڑ لی، ماتمی جلوسوں کے عنوان پر انہوں نے سیاسی مہم کا آغاز کیا. آج جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، پورا ملک آتش زیر پا رہا ہوا ہے. آج جن کو جلوس کے اختتام پر بھی میں نے یہی بات کی، امن و سلامتی کا تقاضا ہے کہ اب یہ جلوس بند ہونے چاہیے. اگر کسی کو سمجھ میں بات نہیں آتی تو حج کے دنوں میں حرمین شریفین پر یلغار کرنے والوں کے کردار کا مشاہدہ کریں. جن لوگوں کی بربریت سے حرمین کی فضائیں محفوظ نہیں ہے وہ پاکستان کو کب بات ہے. جلوس چھریاں اٹھا کر سڑکوں پر آنے والے یہ ملک و ملت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. جلوس مذہب نہیں ہے. میں نے دن کو بھی کہا، آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اگر کسی کو اس پہ شبہ ہے تو وہ مجھے عدالت میں چیلنج کرے.
جزاک اللہ. بڑی سے بڑی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ خنجر بردار جلوس، چھری بردار جلوس مذہب کا حصہ ہے تو میں ہر سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں. جو آخری سزا ہو مجھے وہی دی جائے. اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے تو ہم انہیں کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. یہاں 95% مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت کی اکثریت رہتی ہے. اس ملک میں ملک کی واضح اکثریت کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی قدم مذہب کے حوالے سے نہیں اٹھنا چاہیے. اور اگر تم یہ ظلم بند نہیں کرو گے تو پھر انشاءاللہ یہ فرض قوم خود ادا کرے گی اور اس سرزمین کو ہم امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہلنے کی بھی اجازت نہیں اور یہ پڑھے لکھے حضرات اس کا مطالعہ کریں. اس میں آپ کو توحید و رسالت اور عظمت صحابہ پر مبنی قیمتی مواد ملے گا. ہم نے ابھی زمانہ میں ہوئے 2-3 میں جن حضرات کو چاہیے ہوں وہ میرے رفیق کے سفر سے لے سکیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ احسان علی ظہیر مرحوم کا آخری کتاب بھی ان کے پاس ہے. کراچی کے یادگار تقریر کی ہے. یہ بھی آرام سے جہاں مت ہو جائے چلے جاؤ اسٹیج کو توڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ابھی سفر کرنا ہے اس لیے میں بات کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں چونکہ جلدی سے بات ہم نے شروع کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ اے اللہ عالم مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اس کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمان اس کی مدد فرما. جلیل صاحب کی کہانی بہت صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے حمد فرمائے. اور بھی ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین سب روحانی جسمانی بیمار کو شفائے کا اللہ تعالیٰ. ہمارے جو بزرگ جو بھائی جو بہنیں جو بیٹیاں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.